بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں جناب سید تسلیم حیدر شاہ اور میرے ساتھ چودھری طارق صاحب ہیں۔ آج کچھ بڑے بڑے انکشافات ہیں جو آپ میڈیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور جو بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ یہ جو ہمارے انکشافات ہیں یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ مسلط ہوئی ہے ان تک پہنچیں، اسمبلیوں میں جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ارشد شریف کے ساتھ جو اس کا مرڈر کیا گیا، جیسے کہ کینین گورنمنٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی جو عندیہ دے دیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون ان کو قتل کروانے میں ملوث تھا۔ اسی طرح تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے، آپ کون تھے اور کس طریقے سے آپ اس کیس میں انوالو ہوئے، کیا ہوا تو بتائیں گے؟ جی اصل میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے میں نے ارشد شریف کا جب کیس کروایا تھا اس وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کا میں ترجمان تھا، اور جب ارشد شریف کا مرڈر ہوا تو پھر میں نے میڈیا کو، لوگوں کو بتایا کہ ارشد شریف کو قتل کروانے میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا مجھے کافی لوگوں نے جو میری آواز وہ دور دور تک پہنچی، اور SO50 نے بھی کافی دوڑ لگائی، مگر آپ کو پتہ ہے مریم نواز اور نواز شریف ادھر سے بھاگ کر پاکستان کی طرف چلے گئے۔ اچھا سر، آپ کو کینین گورنمنٹ کی طرف سے جو فون آیا یا جو انہوں نے آپ سے انٹرویو کیا اس حوالے سے بتائیں کہ کیا اپڈیٹس؟ آج کا آپ کا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں جی، مجھے جو کینین جو گورنمنٹ ہے ادھر سے اپنا پبلک آف دی پروسیکیوشن ڈائریکٹر ہے جو ادھر کی، اس کی کال آئی تھی صبح، میری ان کے ساتھ کوئی آدھا گھنٹہ بات ہوئی۔ انہوں نے مجھے پوچھا جی کہ آپ نے بھی لندن میں کیس رجسٹر کروایا ہوا ہے، تو ہم نے جو فیصلہ دیا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل سطح پر لے کر جائیں، اور آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں ویڈیو کے حوالے سے انہوں نے پوچھا جو مریم نواز کے فون میں نے بتائی تھی کہ ارشد شریف کو جو قتل کر رہے تھے اس پر تشدد کر رہے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا انکشاف آج یہ کر رہے ہیں آپ کے کینیا کی گورنمنٹ نے باقاعدہ آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے اور آپ سے ویڈیو کے بارے میں پوچھا؟ جی، ڈائریکٹر آف دی پبلک پروسیکیوشن نے میرے ساتھ رابطہ کیا کل، اور میری ان سے آدھا گھنٹہ بات ہوئی، اور انہوں نے بولا جی کہ آپ کی سٹیٹمنٹ کینین ایمبیسی میں آپ کو ہم بلائیں گے، ادھر آپ کا انٹرویو کریں گے، اور جو پولیس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ نے ادھر ساتھ ہی لے کر آنی ہے۔ اور جو ابھی آپ کا UK کے اندر کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں طارق صاحب آپ بھی ان کے ساتھ انوالو رہے ہیں، کیا اس کی کیا دیکھیں بیسیکلی جو پولیس کا کیس ہے، جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ SO15 کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور یہاں کچھ لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیس ختم بالکل نہیں ہوا، میٹر از اسٹل انڈر انویسٹیگیشن، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اوبیسلی اس میں کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے جو اس انویسٹیگیشن کو آگے نہیں جانے دے رہا، اور ہمارے وکیل صاحب جو ہے مہتاب عزیز صاحب وہ بھی لگے ہوئے، اور اگر ہمیں اس میں صحیح طرح کامیابی نہیں ہوئی، اگر ہم نے فیل کیا کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ امپارشل نہیں ہے، تو پھر ہم پولیس کے خلاف جو ہے نا ڈائریکٹر اور پروفیشنل اسٹینڈرڈ اور انڈیپینڈنٹ آفس آف پولیس کانٹیکٹ میں ان کے خلاف ہم ایک کمپلین درج کروائیں گے، مگر جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ کیس از اسٹل انڈر انویسٹیگیشن۔ تسلیم حیدر صاحب، ابھی ارشد شریف کی بیوی جو ہے بیوہ جو ہے انہوں نے بڑا ایک انکشاف کیا کہ ارشد شریف کی گردے تک نکال دیے گئے ان کو، اور ان کو جب مارا گیا تھا تو بڑی قریب سے گولیاں ماری گئی۔ ان کے لیے یہ خبر کتنی بڑی ہے کہ جو آپ ابھی ان کا کیس لڑ رہے ہیں، اور کینیا کی گورنمنٹ، تو ان کو کیا پیغام دیں گے ارشد شریف کی وائف کو، بیوہ کو، کہ یہ کیس ان کے لیے بھی بڑی خبر ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو باجی جویری ہے، پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو پہلے بتایا تھا میڈیا کے تھرو کہ ارشد شریف کے اوپر اس کی انگلیوں کو انہوں نے رینچ ڈالے ہوئے تھے، اس پر تشدد کیا جا رہا تھا، اور دیکھ لیں ہر ایک چیز بالکل ویسی ہی ہوئی ہے جیسے میں نے بتایا ہے۔ اور ابھی کینین گورنمنٹ نے بھی وہ جو ڈیسیژن دیا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارشد شریف کو بھرپور طریقے سے انصاف دیا، اور انشاءاللہ باجی جویریہ کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ادھر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کیس کو انٹرنیشنل لیول پر ہم فائٹ کریں۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کو اور اپنا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف کی گرفتاری کے آرڈر جاری کریں، ان کو گرفتار کریں، ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کریں، ان کو جوڈیشل کر کے آپ جو ہے نا جیل کے اندر بند کریں، اس کے بعد فیصلہ جو ہے نا وہ کورٹ کرے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کو قتل کس کس نے کروایا ہے، اور یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی
سارے جتنے بھی وہ ڈورے ہیں نا وہ ساری آپ دیکھیں کینیا سے ملتی ہوئی ابھی جیسے میرے ساتھ انہیں رابطہ کیا یہ ان کی طرف جا رہی ہے۔ کچھ ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے، ویڈیو میں تھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ ویڈیو میں اس کو برن حالت میں انہوں نے کرسی کے اوپر باندھا ہوا تھا اور اس کو ایک رینچ اس کے ہاتھ کو ڈالا ہوا تھا، وہ چیخیں مار رہا تھا اور 3 آدمی تھے اس کی بری طرح سے پٹائی کر رہے تھے جو انہوں نے مجھے دکھائی تھی، وہی میں نے بتایا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی کا کسی نے یہ مارتے ہوئے ویڈیو بنائی اور پھر بھیجی، اس کو ادھر مارا اور اس ویڈیو کو بھیجا مریم نواز کو انہوں نے، ٹھیک ہے، اور اس ویڈیو کو بنا کر اس کے بعد جب اس کی باڈی آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی مریم نواز کا آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو میں نے ذکر کیا اس کے چاروں ناخن انہوں نے نکال لیے، ابھی گردہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی وائف جویریہ باجی نے بتایا ہے کہ اس کا ایک گردہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو ریڈ وارنٹ ہے یہ جو انٹرنیشنل دو ممالک جو مل جاتے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس دفعہ مریم نواز UK واپس آئیں تو یہ تو ریڈ وارنٹ ہوگی، تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی ابھی میں اس میں کچھ کہنا چاہوں گا، دیکھیے جی ان کو جو کال آئی تھی وہ آئی تھی آفس آف دا ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن کینیا سے۔ انہوں نے ان سے آدھا گھنٹہ انہوں نے گفتگو کیے، انہوں نے اپنا سارا ان کو بتایا ایگزیکٹلی کیا کیا ہوا، اور جو انہوں نے سیکشن 9 کی اسٹیٹمنٹ جو پولیس کو دی تھی اسی کے سارا کانٹیکسٹ ان کو بتایا۔ پھر انہوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے ان قریب جو ہے کینین ہائی کمیشن جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کو وہاں جا کر اپنا جو بیان ہے وہاں قلم بند کروانا پڑے گا۔ اور ایک چیز انہوں نے اور بھی کہی تھی کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے نا ہم مزید آگے لے کے جا رہے ہیں اور ضرورت پڑی تو ہم ریڈ نوٹسز ایشو کریں گے، جو اس میں سسپیکٹ ہوگا اس کو ہم کینیا لے کے جائیں گے۔ اگر برطانیہ کی گورنمنٹ نے ان پر ایکشن نہیں لیا کیونکہ مرڈر جو ہے وہ کینیا میں ہوا ہے، بیسکلی جو کنسپیرسی ہے وہ UK میں ہیچ ہوئی ہے، تو ہم یہاں سے ان بندوں کو جو ہے نا ایکسٹریڈائٹ کر کے کینیا لے کے جائیں اور تسلیم علیہ صاحب اگر کوئی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے صحافی اس ٹائم پہ اس چیز کو بریک نہیں کرتے، چیزیں نہیں کرتے، اگر آپ کو لوگ اپنے شو میں لینا چاہیں اور اس بارے میں بات کرنا چاہیں تو آپ اویلیبل ہیں؟ انشاءاللہ اویلیبل ہیں۔ مجھے آپ دیکھیں ونس سے تصدق غوری صاحب لیتے تھے، ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ فرمائے، وہ مجھے لیتے تھے، تو بالکل میں اویلیبل ہوں، جو بھی لے گا مجھے کال کرے، میں انشاءاللہ انٹرویو بھی دوں گا، کسی نے بھی میرا انٹرویو کرنا ہے مجھے کال کرے، میں دوں گا انشاءاللہ۔ تسنیم حیدر شاہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جو بھی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے بہت